ہاں بیٹا کیا ہے پیج نمبر 43. چل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا پوائنٹ ہے؟ پوائنٹ نمبر من القرآن سے پڑھیں گے. پڑھتے جائیں. کون پڑھے گا؟ زور سے پڑھیے آپ. ہاں صحیح ہے. آپ آگے آ جائیے. یہاں ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ لم جو ہے وہ دیکھ لیں کس کے لیے آتا ہے؟ فعل ماضی میں کر دیتا ہے مضارع کو. لیکن جب یہاں پر ان آ گیا، کیا آ گیا؟ ان. تو ان کیا کر دیتا ہے؟ وہ مستقبل میں لے جاتا ہے. تو ترجمہ بہرحال یہاں یوں بنے گا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو تم جہنم کی آگ سے بچو. تو لم ماضی کے لیے اور لن مستقبل کے لیے. لیکن ان جو ہے جب آتا ہے تو ماضی پہ بھی ان آ جائے تو وہ ویسے ہی مستقبل میں لے جاتا ہے اس کو. چل لیکن نون اعرابی گر رہا ہے. لم تفعلوا، لن تفعلوا، لن تفعلون، لن تفعلون نہیں آیا، نون اعرابی گر گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے قاعدے لگ رہے ہیں لم اور لن والے. آگے چلیں. اگلا لن وہ ہوا. دیکھیں لن ابرح الارض کا مطلب ہے میں ہرگز اس زمین سے نہیں ہٹوں گا. مطلب میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا. کیا مطلب ہے؟ میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا اس جگہ کو جہاں میں ہوں. اس سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا، اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا. حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیتے ہیں. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے نا، قصہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں. او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے. ٹھیک ہے، اس وقت تک میں نہیں ہٹوں گا. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہو خیر الحاکمین. اور یہ خیر مضاف ہے اور حاکمین مضاف ہے. جب ہی نہ کر کے آیا جمع مذکر سالم میں. اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. یوں ہے مطلب یہ مضاف مضاف ہے. چلیں دیکھا آپ نے؟ صحیح میں آ رہا ہے نا ترجمہ کیسے قرآن ہے یہ. چلے ان تذبحوا بقرۃ، بقرۃ مفعول بھی ہے تو اس کو زبر آ گئی. اور ان کے بعد کیا آیا؟ ان کے بعد کیا آ گیا؟ مضارع جو ہے وہ کیا ہے؟ نون اعرابی گر گیا ہے. اب دیکھیں ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے. ان تذبحوا، اب ان کا بھی استعمال آ گیا. اچھا ان تذبحوا یہ پورا جملہ کیا بن رہا ہے؟ تو یہ ان اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے. اللہ اس میں جلالت اس کا اسم ہے. یأمر فعل ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو اس کا فاعل ہے، جو اللہ اس میں جلالت کی طرف لوٹ رہا ہے. اور کم جو ہے یہ مفعول ہے پہلا. اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم ذبح کرو ایک گائے، یہ دوسرا مفعول ہے. تو ان تذبحوا بقرہ یہ پورا جو نا کیا ہوگا؟ ان ناصبہ ہے اور اس کے بعد والا فعل اور یہ مفعول سب مل کر اس کو کہتے ہیں بتاویل مصدر. کیا کہتے ہیں؟ ان ناصبہ جو ہے اپنے ما بعد فعل کے ساتھ مل کر کیا بنتا ہے؟ بتاویل مصدر. یہاں پر مفعول بن رہا ہے. بتاویل مصدر کا مطلب یہ ہے کہ مصدر کے معنی دیتے ہوئے یہ مفعول بن رہا ہے. تعویل مطلب معنی. یہاں پہ یوں مصدر کے معنی میں، کیونکہ مصدری معنی بنا دیتا ہے نا. گویا کہ یہ یوں ہے کہ ان اللہ یأمرکم ذبح بقرۃ. کیا ہے؟ ذبح بقرۃ. اللہ تعالیٰ تمہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ ذبح مصدر کے معنی میں، ان نے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا، اس لیے مفعول بن رہا ہے. فعل ڈائریکٹ فاعل مفعول وغیرہ نہیں بنتا، لیکن ان کی تعویل میں ان کے تابع ہو کر یہ مفعول بھی بن سکتا ہے، فاعل بھی بن سکتا ہے، جیسے کہ یہاں مفعول بن رہا ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا نا، تو اس کی مثال بھی آ گئی. اس طرح سوچا کریں کہ ان کچھ نہ کچھ بن رہا ہوگا، کبھی فاعل بھی بن جاتا ہے ان اپنے بعد والے فعل سے مل کر. چل پڑھیے اگلا. کون پڑھ رہا تھا؟ ہاں
دیکھا اس بات سے پناہ مانگتا ہوں تو یہ بھی مفعول ہے. ان اکونا من الجاہلین بھی مفعول بن گیا یہ بتاویل مصدر ہو کر. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے سامنے ان کا استعمال آ گیا اور ان کے بعد اکونو نہیں آیا, اکونا آیا, مضارع کے آخر کو زبر آئی ہے. آگے چلیں. امرت ان اعبد اللہ, مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. ان اعبد اللہ. اور آگے چلیں. اب یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ امرت فعل ماضی مجہول ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے. کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ کہ میں اللہ کی عبادت کروں. تو امرت میں تو ضمیر نائب الفاعل ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا فعل کہ جس کے دو مفعول آتے ہیں اور اس سے فعل مجہول ہے, تو پہلے والے کو نائب الفاعل کہتے ہیں اور دوسرے کو مفعول کہتے ہیں. تو ان اکونا ان اعبد اللہ یہ بھی کیا ہے؟ ان ناصبہ ہے. ٹھیک ہے نا. مصدریہ ناصبہ ہے. اعبدہ فعل ہے, انا ضمیر اس کا فاعل ہے, اللہ اس میں جلالت مفعول ہے. پھر فعل فاعل اپنے مفعول سے مل کر ان ناصبہ کے ساتھ مل گیا, یہ بتاویل مصدر ہو گیا, مصدر کے معنوں میں ہو گیا اور اس کے بعد یہ مفعول بن گیا. امرت فعل مجہول کا, کیونکہ ایسا فعل کہ جس کے دو مفعول آتے ہوں تو اس کے اندر جب اب اس کو جب مجہول بنا دیں تو پہلے والے کو نائب الفاعل کہتے ہیں, دوسرے کو مفعول کہہ دیتے ہیں. فعل مجہول میں بھی کہہ دیتے ہیں. چل اور آگے چلیے. لئن کون پڑھے گا بیٹا؟ مارکر یہاں رکھ دیجیے گا. پڑھیں بھائی اگلی والی آیت. کون؟ ہاں بھائی عبداللہ پڑھیں. لئن بسطت, یہ جو لئن لکھا ہوا نا بیٹا, دیکھیں کس اسٹائل میں لکھا ہوا ہے. لئن کس طرح لکھا ہوا ہے؟ ایک شوشہ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر حمزہ ہے. اصل میں جس طرح ہم الف لکھتے ہیں نا, الف کے نیچے حمزہ بنا دیتے ہیں اور پھر نون لکھتے ہیں, یہ وہی ان ہے. جو ان ہم الف کے ساتھ لکھتے ہیں, عام فہم اردو میں استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, الف ورنہ یہ حمزہ ہے, تو یہ وہی ان ہے. اور یہ لام تاکید ہے, یعنی یہ والا ان ہے. دیکھیں میں بورڈ پہ لکھ کے بتا رہا ہوں. ہم ان یوں لکھتے ہیں عام طور پر. ان قرآن کا انداز کیا ہے؟ اس کے یوں ان لکھا ہوا ہے. تو اس ان اور ان دونوں ان میں کوئی فرق نہیں. اور یہ جو لام زبر لا یہاں پہ آ گیا ہے, تو یہ لام مانا ہے البتہ یا ضرور. یہ لام تاکید کے لیے, ضرور اگر یوں مطلب ہے. قرآن میں کئی جگہ آپ اس انداز میں ان لکھا ہوا دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ جب وہ شرط کے معنی دے رہا ہے تو اس طریقے سے. دوبارہ بولیں. لئن بسطت, البتہ اگر تم پھیلاؤ گے. پھیلاؤ گے کیوں کا؟ حالانکہ یہاں تو بسطہ فعل ماضی ہے. ان نے اس کو مستقبل میں کر دیا. یہ عرض کی تھی میں نے کہ مستقبل میں کر دیتا ہے ماضی کو بھی ان. تو اگر تم پھیلاؤ گے الیہ, یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی گفتگو ہو رہی. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں قرآن نے یہاں ذکر کیا. حابیل اور قابیل کے مابین مکالمہ ہو رہا ہے. تو یوں ذہن میں رکھیں کہ جو قتل ہونے والا تھا وہ کون تھا؟ کون تھا وہ؟ حابیل تھا. کیونکہ حابیل کس سے آتا ہے؟ ہے سے آتا ہے. ہم نے بتایا تھا نا. اور ہے سے ہلاک آتا ہے, تو وہ قتل ہوا تھا حابیل. ٹھیک ہے. اور قابیل قاف سے آتا ہے اور قاتل قاف سے ہوتا ہے. تو اس طرح یاد رکھا ہے. تو یہ قابیل نے کہا تھا لئن بسط, یہ حابیل نے کہا قابیل کو کہ لئن بسطت الیہ یدک, جو قتل ہونے والا ہے وہ کہہ رہا ہے بیٹا اپنے بھائی کو کہ اگر تم پھیلاؤ گے الیہ, بڑھاؤ گے میری طرف. بسطہ کا معنی پھیلانا بڑھانا. اگر تم پھیلاؤ گے یا بڑھاؤ گے میری طرف. یدا کا اپنے ہاتھ کو, یدا کو زبر سے آئی مفعول ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تم میری طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ گے, لتقتلنی, یہ لام کئی آ گیا, تاکہ تم مجھے قتل کر دو. کیا گیا؟ لام کئی آیا. اور لام کئی کے بعد بھی مضارع کو زبر آتی ہے کیونکہ اس کے اندر ان پوشیدہ ہوتا ہے. تو دیکھ لیں لتقتلا, اگر تم میری جانب اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ گے. لتقتلا, تاکہ تم قتل کر دو. نی, مجھ کو, یعنی اگر تم قتل کرنے کے لیے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے. تو ما انا بباسطن, ہم نے جملہ اسمیہ کے سبق میں پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں لیسا یا ما آتا ہے اور اس کے بعد خبر کو بھی اکثر بازر بھی آ جاتی ہے خبر کے پہلے. تو دیکھیں یہ سب آ رہا ہے. یہ ما نافیہ کی مثال ہے. ما انا بباسطن, تو میں نہیں پھیلاؤں گا, میں نہیں پھیلاؤں گا. یدیا, اپنے ہاتھ کو, الیکا, تمہاری طرف. لاقتلک, تاکہ میں تمہیں قتل کروں. اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو تو کر دو, پر میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. یہ اس نے کہا تھا حابیل. تو یہ وہ مکالمہ یہاں پر قرآن نے ذکر کیا. چل اگلا پڑھیں. ولما, ہاں بھائی کون پڑھے گا؟ یہ لما کون سا ہے؟ یہ جازمہ ہے. آپ پڑھیں, آپ پڑھیں گی؟ پڑھیں.
باتوں کی آواز نہیں آنی چاہیے. اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, ابھی تک داخل نہیں ہوا. ابھی تک نہیں کا ترجمہ دے رہا ہے نا لمحہ, لم اور لمحہ کے ترجمے کا بھی ہم نے بتایا تھا فرق. اور جو بچے لیٹ ہو جاتے ہیں یا تھوڑے ان کے ذہن میں نہیں رہتا تو ریکارڈنگیں سنے دیکھیں, 2-3 ریکارڈنگیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ, تو اس کو سنا کریں. جو لیکچرز ہیں یہ بھی اب ریکارڈ ہو رہے ہیں, تو اب یہ عذر بھی ختم ہو گیا جی ریکارڈنگ نہیں ہے. وہ کئی مرتبہ سیار نے بھی مجھے کہا, تو اب تو ریکارڈنگیں ہو رہی ہیں بھائی, اس کو شیئر کریں ایک دوسرے کو. اور مشرف کو میں نے کہا تھا, تو سیار سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ریکارڈنگز ہیں ایک اسٹوڈنٹ ساری ریکارڈنگز کو, ان کو لیکچرز کو جمع کر لے, اور جو مشرف والی کلاس ہے نا دوسری, ان کو بھی دے دیجیے گا. یہ سب ریکارڈنگز وہ بھی پڑھ رہے ہیں یہی, تو وہ مانگ رہے تھے. میں نے کہا تھا آپ یہاں سے اس کلاس سے لیجیے گا, ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. چل یاد سے ان کو دے دیے گا. اچھا علم جتنا پھیلے بیٹا, علم آگے بڑھتا رہے, پھیلتا رہے. اگلا پڑھیے, فعلم ما لم تعلموا, تو بس اس نے جان لیا, ما جو لم تعلموا, جو تم نہیں جانتے تھے, جو تم نہیں جانتے تھے وہ بھی اس نے جان لیا. یہ ماں موصولہ ہے. ماں کیا ہے؟ ماں موصولہ وہ ہوتی ہے بیٹا جو الذی کا معنی دیتا ہے, کیونکہ الذی اس میں موصول ہوتا ہے, تو یہ ماں بھی موصول ہوتا ہے جو کا معنی دیتا ہے. جب ماں کا ترجمہ جو کا آتا ہو تو وہ ماں موصولہ کہلاتی ہے. تو اس نے جان لیا وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے. ایک ماں کا ترجمہ نہیں بھی ہوتا, اردو میں ہم کہتے ہیں نہیں جانا, یہاں جو کے معنی ماں موصول ہے. چلیں آگے. الم تکن ارض اللہ واسعۃ, لم تکن کیا مطلب ہے لم تکن کا؟ اب یہ کان یکونو کے اوپر لم آ گیا تو یہ ماضی میں کر دے گا, ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا نہیں تھی؟ الم تکن کیا نہیں تھی, ارض اللہ اللہ کی زمین, واسعۃ کشادہ, کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ اور آگے چلیں, الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا تم کو نہیں معلوم؟ الم تعلم کیا تم نے نہیں جانا, کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ یہ تک الم تعلم, اکثر لم کے ساتھ کیا آتا ہے الم تعلم. چلیں, ان تنصرو, اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں نون عربی گر گیا, ورنہ اصل میں مضارع تنصر اللہ. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان جو ہے وہ شرط اور جزا دونوں کو جزم دیتا ہے, تو جہاں جزم آتی ہے وہاں نون عربی ہو تو وہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ قاعدہ عربی کا. نون عربی گر گیا جمع میں. ان تنصر اللہ, اگر تم مدد کرو گے اللہ کی, ینصرکم, تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اب اللہ کی مدد کیسے ہوگی بھائی؟ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, وہ ہمارا مددگار ہے, وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے. یہاں مفہوم یہ ہے, ان تنصر اللہ یعنی ان تنصروا دین اللہ تعالی, اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ تنصرو نون عربی ینصر, یہ واحد کا صیغہ ہے تو اس کے اندر یہ ساکن ہو گیا. جزا ہے نا, جواب شرط ہے ینصرکم, اور ینصر یہاں پہ مضارع کو ینصرو نہیں کہا گیا. یہ دیکھیں آپ, اور کم کیا ہے؟ یہ مفعول بھی کی ضمیر, تو وہ بھی مدد کرے گا تمہاری. تو حقیقی مددگار تو رب العالمین ہے. اگر ہم اپنا حصہ ڈالتے ہوئے ہمارے لیے سعادت مندی کہ اللہ کے دین کے مددگار ہم بن جائیں, خادم بن جائیں, تو رب العالمین کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن. ٹھیک ہے نا, تو یہ کتنی پیاری آیتیں دیکھیں قرآن کی. اب یہ قرآن سمجھ میں آنا, اس کے نا باریکیوں میں غور کرنا, کہاں لام کئی آیا, کہاں عربی زبان, یہ بڑی پیاری زبان. تو اس میں محنت کر لیں, صحیح سے پڑھ لیں عربی کو, تو اس سے آپ کو بڑا مزہ آئے گا, قرآن سمجھ میں آئے گا. آپ پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ حرم پاک اور عرب ممالک میں جب کسی بھی مسجد کی وہ آ رہی ہوتی ہے ریکارڈنگ کہ جی نماز ہو رہی ہے, تو رمضان شریف میں اگر آپ دیکھ لیں خاص طور پر صلاۃ اللیل ہو رہی ہے, تراویح ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر وہ آنسوؤں سے دھاڑے مارتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں, قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے ڈائریکٹ. ان کے سامنے کوئی ترجمہ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب ڈائریکٹ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. کہاں جنت کا ذکر ہے, کہاں دوزخ کا ذکر ہے, کہاں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے, کہاں پچھلی قوموں کے واقعات کے نا عبرت کا ذکر کیا جا رہا ہے قرآن میں, سارے معاملات ہیں. تو ان کو ایک لطف, ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے, پھر ان کو نمازوں میں بھی مزہ آتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں اکثریت کو کہ وہ پیچھے جا کے بیٹھ جائیں گے کہ کب امام صاحب رکوع میں جھکیں اور ہم اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائیں, کیونکہ ابھی تو امام صاحب نے آدھا پارہ پڑھ دینا ہے. تو وہ ایک ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا نا, اس سے پہلو بدل رہے ہوتے ہیں, یا تو ٹانگیں بدل رہے ہوں گے یا بیٹھ جائیں گے پیچھے, جیسے اللہ اکبر بولیں گے وہ چلے جائیں گے کہ امام صاحب پڑھ دیں ہم بیٹھے رہیں, اتنی دیر تک کہاں کھڑے رہیں گے. تو یہ حالت ہو گئی ہے ہماری, قرآن سے اتنی دوری ہو گئی. چل اب ہے عربی میں ترجمہ کرو. اب اس کو پڑھیے. کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ بتائیں کس کو پتہ ہی, بتائیں. ہاں, جب کہتے ہیں نا بیٹا علم تقرا, تو اس کو اور آگے ال آ رہا ہے تو اس کو پھر زیر دے کے ملا دیا کریں. علم تقرا القرآن, کیا
الم تقرأ القرآن، اور آگے ال نہ آ رہا ہو تو پھر الم تقرأ قرآنن، یوں الم تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور آگے چلیں میں نے قرآن پڑھا لیکن اس کے معنی نہیں سمجھے. دیکھیں یہ بھی بتا دیا انہوں نے، اشارہ دے دیا کہ ہماری قوم پیچھے ہے. ہاں کیا ہے؟ میں نے قرآن پڑھا، ہاں اور آگے ہاں افہم یا لم افہم؟ ہاں لم پڑھا ہے نا آپ نے. کون پڑھتا ہے؟ اچھا وہ آخر میں بیٹھی ہے. ہاں قرأت القرآن لیکن لم افہم معنی. اب یہ جو لاکن ہے، لاکن بیٹا اس کو ولاکن بھی کہہ سکتے ہیں، اور دونوں کا ترجمہ لیکن ہوتا ہے. کبھی واو لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے، عرب مرضی آپ کی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا ہمیشہ، ایک ہوتا ہے لاکن نہ، کیا ہوتا ہے؟ لاکن نہ، اور ایک ہوتا ہے لاکن. تو اس کو دونوں طرح کہا جاتا ہے، تجدید کے ساتھ بھی عربی میں کہتے ہیں اور بغیر تجدید کے بھی کہتے ہیں. لیکن عام طور پر قاعدہ یہ ہے کہ لاکنہ جب آئے گا، لاکنہ تو وہ کبھی بھی فعل پہ نہیں آتا، وہ اسم پر ہی آئے گا. اور اس کے بعد جملہ اسمیہ ہوگا لاکنہ کے بعد، اور مبتدا کو زبر ہوگی اور خبر کو پیش ہوگی. جس طرح انا حرف مشبہ بالفعل ہے، لاکنہ بھی تو حرف اسی طرح ہے نا، حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے نا، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے. تو لاکنہ کا بھی وہی قاعدہ ہے جو انا اور انا کا ہے، کہ انا کے بعد مبتدا کا جو اسم ہے، وہ جو مبتدا ہے اس کو لاکنہ، اور انا کا اسم کہتے ہیں اس کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. یہ تو میں نے لاکنہ کا بتایا، لیکن یہاں آپ نے کیا کہا؟ لاکن یا پھر ولاکن. جیسے ہی ہم اس کے اوپر سے تجدید ہٹاتے ہیں ولاکن، تو لاکنہ اپنا عمل چھوڑ دیتا ہے. اب یہ فعل پہ بھی آ سکتا ہے، کیا ہے؟ اور زبر دینا اور خبر کو پیش رکھنا، مطلب مبتدا کو پھر یہ زبر نہیں دیتا لاکن. ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد جملہ اسمیہ ہے، اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور فعلیہ بھی آ سکتا ہے. اور عام طور پر جب لاکن استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد فعل لے کر آ جاتے ہیں، اور کیونکہ پھر لاکن فعل پہ بھی آ سکتا ہے. لیکن لاکنہ لم افہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے عربی میں، یہ میرا مطلب ہے کہنے. تو لاکن کہیں یا ولاکن کہیں، ولاکن لم افہم معنی ہو. یہ جو لاکنہ کے ساتھ واو ہے، اس واو کا کوئی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس واو کو واو زائدہ کہتے ہیں. عربی میں زور کے لیے، حسن کے لیے اس واو کو بڑھا دیا جاتا ہے، کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے اور ایک زور پیدا کرنے کے لیے. لیکن میں نے اس کے معنی نہیں سمجھا. تو لاکن بھی کہہ سکتے ہیں، ولاکن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب یہ فعل پر آیا تو انہوں نے کہا لاکن لم افہم معنی ہو، صحیح ہے. اگر کوئی کہتا ولاکن لم افہم معنی ہو تو بھی میں کہتا صحیح ہے. اور اس کی ایک اور بھی عربی بن سکتی ہے، ولاکن ما فہمت معنی ہو. کیا ہے؟ ما فہمت. کیوں کہا میں نے ما فہمت؟ ماضی کے پہلے ما لگائیں تو ماضی منفی ہو جائے گا، اور مضارع کے پہلے لم لگائیں تو بھی ماضی منفی ہو جاتا ہے. دونوں کے سیم معنی ہیں، تو دونوں طرح عربی بن سکتی ہیں. اور آگے چلیے. ہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے دیکھیں عبداللہ نے بڑا اچھا بولا ماشاءاللہ. انہوں نے کہا جو پہلا والا جملہ ہے الم تقرأ القرآن، اس کو کیا ہم یوں نہیں کہہ سکتے؟ اما قرأت القرآن کہہ سکتے ہیں، ما قرأت بھی کہہ سکتے ہیں. آپ ماضی منفی بنا دیں یا مضارع پہ لم لگا دیں، اما قرأت القرآن، تو جواب میں کہہ دیں قرأت القرآن ولکن ما فہمت معنی. تو دونوں طرح عربی بن سکتی ہے. میں نے قرآن تو پڑھا لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھا. اور عرب کو جب یہ بات کہتے ہیں آپ کہ ہمارے یہاں دنیا کے شاید سب سے زیادہ حفاظ قرآن پاک و ہند میں، ٹھیک ہے نا، برے صغیر پاک و ہند میں، بنگلہ دیش ہو گیا، وہاں پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، شاید دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان سر فہرست ملکوں میں جن میں حافظ قرآن ہے. لیکن الحم سے والناس تک پڑھنے والا حافظ قرآن قاری جو شاید کہیں زبر زیر پیش میں غلطی نہ کرتا ہو، بہترین سریلی آواز میں پڑھتا ہو، اس کو بولو بیٹا فلاں آیت کی تفسیر بتا دو، ترجمہ بتا دو، سورہ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر بتا دو، تو وہ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ کسی انسان نے کسی ایک پھل کے چھلکے کو پکڑ لیا اور اس کے گودے کو چھوڑ دیا. عام ہے، اس کے چھلکے کو کوئی کہہ جی یہ کھاؤں گا، اور گودا جو اصل ہے اس کا جو میوہ ہے وہ چھوڑ دیں. تو قرآن اوپر سے تو بظاہر پورا یاد ہو گیا جی، پوچھے اس کے اندر لکھا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کتاب، تو نہیں پتہ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں حافظ قرآن بچے اور بچیاں بس وہ ایک حد تک جب والدین نے حفظ کرایا وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کیا معاذ اللہ کرتوت کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ حافظ قرآن نے اس نے پوری کتاب اللہ کی حفظ کی ہوئی ہے. وہ سب بھول جاتے ہیں، کوئی دین کوئی عمل کچھ بھی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. اور بعض اوقات شرمندگی کا بھی باعث بن جاتے ہیں کہ بول نہیں سکتے کہ حافظ قرآن. کیا وجہ؟ قرآن پڑھانے پہ بڑا زور، رٹانے پہ بڑا زور، لیکن سمجھانے کے پر زور نہیں. کیا وہ بچہ جو 3-4 سال تک مکتب میں پڑھ رہا ہے، کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی اسکول میں، کسی بھی اکیڈمی میں حفظ کر رہا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو گرامر اور اس کو ترجمہ قرآن سکھایا جائے اور تھوڑی سی عربی کی ہنٹ دی جائے؟
تو وہ بچے کہاں پہنچ جائیں گے اگر قرآن سمجھتے ہوں گے؟ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے گا. جب قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہوں گے اللہ کیا کہہ رہا ہے تو اللہ سے کلام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب قرآن انسان پڑھ رہا ہوتا ہے وہ رب سے باتیں کر رہا ہے, مناجات کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ, سرگوشی کر رہا ہے, تو وہ ڈرے گا انسان, کانپ جائے گا قرآن کی آیتیں جب سمجھ میں آ رہی ہوں. تو قرآن اثر کرے تو اس کے اندر سب سے بڑا حجاب تو ہم نے یہی کر دیا کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے. تو اصل چیز سے ہم لوگ دور ہو چکے ہیں. بار بار میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہماری پوری جو ہمارا دین قائم ہے نا وہ عربی زبان کے اوپر قائم ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے اندر قرآن ہے, اسی میں حدیث ہے, اسی میں سب چیزیں. جب تک کوئی بھی ایک عربی زبان کا اسٹوڈنٹ اس کے اندر مہارت حاصل نہیں کرتا, جب تک وہ صحیح معنوں میں اسکالر اور عالم اور وہ اس سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا دین سے. ہر مسلمان کو, بچے کو اتنی عربی آنی چاہیے کہ وہ قرآن سمجھ رہا ہو, حدیث صحیح میں آ رہی ہو, کچھ لکھ لے, بول لے. اس طرح ہونا چاہیے جس طرح آج انگریزی کے نصب آگے آگے جا رہے ہیں کہ جی انگریزی بولنا, لکھنا, پڑھنا. ہماری اردو آدھی سے زیادہ انگریزی میں بدل چکی, اس کے الفاظ ختم ہو گئے ہماری زبان کے, اتنا زیادہ غالب ہو گئی. لیکن کیا ہم عربی زبان کے لیے جو قرآن و حدیث کی زبان ہے اس کے لیے ایسے مخلص ہیں؟ وہ قرآن وہ جذبہ ہی نظر نہیں آتا طالب علم, کیونکہ اس میں دنیا کا عنصر نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. اللہ کے ساتھ سودا ہے تو اس کے لیے وہ توجہ نہیں نظر آتی ہماری. دنیاوی عنصر ہوتا ہے. آج آپ لوگ بھی پڑھ دیں تو ایک بڑی تعداد ہے جو اسی لیے آتے ہیں کہ جی ہم کو ڈگری مل جائے گی, تو پھر بیٹھ کے مجبوری میں پڑھتے بھی ہیں, استاد کی باتیں بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹیچرز کی, اور جو ہے وہ اس کے بعد اٹینڈنس کے بھی معاملات میں بولتے ہیں نہیں بھی ٹائم پہ جانا ہے, نہیں تو ہمیں ایگزام میں نہیں بیٹھنے جائے گا. تو مقصد ڈگری اور ایگزام رہ گیا. رکھیں یہ, لیکن اس کو آپ ضرورت رکھیں, مقصد نہیں بنائیں. یہ ہماری نیڈ ہے, ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے. ٹارگیٹ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہونا چاہیے پڑھ کر, اور ہمارا ٹارگیٹ اور مقصد اس سے ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ عربی زبان یا دین پڑھیں, اس پر عمل کریں. اس پر عمل ہونا چاہیے, اللہ اس کے رسول کی خوشنودی ہونی چاہیے, یہ ثانوی حیثیت میں ہونا چاہیے. لیکن اب زمانہ بالکل بدل چکا ہے آپ کے سامنے, اور اب وہ علم کی وہ پیاس اور وہ کڑن اور وہ لگن بھی نہیں رہی. صرف جو ہمارا دنیاوی مقاصد ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں, جس کی وجہ سے بچے آتے ہیں, پڑھتے ہیں, کرتے ہیں. تو اصل مقصد تو ہمارا کچھ اور ہے, یہ نہیں ہے یہ سب جو ہے. اگرچہ رکھیں, میں نے آپ اس سے منع نہیں کرتا ہوں ڈگری کو حاصل کرنا یہ دنیاوی تقاضے, لیکن یہ ہماری ضرورت ہے, ہمارا مقصد نہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارا مقصد تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے, ان کو راضی کرنا ہے. چلے, اے مریم تو دودھ کیوں نہیں پیتی تاکہ تجھے فائدہ بخشے. یہ جملہ لکھا ہے, کس نے بنائی عربی؟ پڑھیں, پڑھیے, پڑھ لیں. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے نا. ہاں, دیکھیں اب آپ نے لم کیوں لگایا, اسی یہاں تھوڑی, یہ یوں تھوڑی لکھا ہوا ہے اے مریم تو نے دودھ کیوں نہیں پیا. اگر یوں لکھا ہوا ہوتا تو آپ لم لگاتی. یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے مریم تو دودھ کیوں نہیں پیتی. لما لا تشربین اللبن, کیونکہ عورت سے بات ہو رہی ہے, مریم لڑکی ہے. یا مریم لما بھی کہہ دیں یا لماذا کہہ دیں تو ایک ہی بات ہے. لماذا لا تشربین اللبن, یا پھر یوں بولیں لما لا تشربین الحلیب. آج کل کی جو ماڈرن عربی ہے اس کے اندر لبن کی جگہ دودھ کے لیے حلیب زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور لبن عام طور پہ لوگ دہی کے لیے استعمال کر دیتے ہیں, لیکن اگر آپ لبن بھی کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح ہے. وہ بھی قدیم عربی میں یہ چیز موجود ہے, قرآن میں بھی لبن دودھ کے معنوں میں آئے. ٹھیک ہے نا. جنتی نعمتوں کو ذکر ہے تو اس میں آئے. تو لما لا تشربین اللبن, آگے کیا کہا آپ نے؟ لینفعکی یا پھر کئی ینفعکی یا پھر لکئی ینفعکی, سب آ سکتا ہے. لینفعکی یہ بھی آ سکتا ہے, کئی ینفعکی یہ بھی آ سکتا ہے, لی ینفعکی یہ بھی آ سکتا ہے, حتی ینفعکی یہ بھی آ سکتا ہے, کیونکہ حتی بھی تو تاکہ کے معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب آ سکتے ہیں, اس طرح کوئی بھی ایک لگا دیں, لیکن آئے گی مضارع کو زبر. آگے پڑھیے اگلا جملہ پڑھیں اور ترجمہ کریں عربی میں. ہاں بھائی, میں آج, ہاں ٹھیک ہے. لن اشرب الشائی اليوم, یا پھر الیوم لن اشرب الشائی, کسی بھی طرح ہو سکتا ہے, الیوم کہیں بھی آ سکتا ہے. ایک اور جملہ پڑھ لیں. ہاں, اور یہ یقرؤ نہیں ہے, یقرؤ ہے. ایک ہے یقرؤ, آخر میں حمزہ یقرؤ رے کے بعد, تو وہ تو پڑھنا ہے. اور یقرؤ دروازے کو کھٹکھٹانا, بجانا, نوک کرنا,
یقرع الباب تو عین نکال کے بولیں. یقرع. یترکو بھی ہو سکتا ہے, طرق یترکو, تو رے اور دونوں نقطے والا خاص. من یطرق الباب, کون دروازہ بجا رہا ہے, دونوں عربی بن سکتی ہے. یقرع یا یطرقو کا مطلب بجانا, دروازے کو نوک کرنا. اگلا کچھ اسٹوڈنٹس کی باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں مسلسل. کانت اختی تش, کیا ہے کانت اختی تقرع البابا یا تطرق البابا؟ بالکل صحیح ہے. کانت اختی اس لیے کہیں گے کیونکہ یہاں پر ماضی استمراری بنایا ہوا اردو میں, بڑی اچھی ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہے کہ میری بہن دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی. کرتے رہنا کسی کام کو, اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری. اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے, کانا کو مضارع پہ داخل کرتے ہیں. کانت اختی تقرع, کانت اختی تطرق الباب. لیکن بیٹا آگے جو آپ نے کہا نا, تو میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا, تو اس کے لیے کا ترجمہ آپ نے نہیں کیا. تو آپ کو یوں کہنا تھا ففتحت. ہاں بولے, بس یہ کیا ہے نا, تو اس کے اندر تھوڑی ہے اس کے لیے لہا آئے گا, یہ نہیں بولا آپ نے. ففتحت لہا الباب, یا پھر کوئی ففتحت الباب لہا. لہا کو پہلے کر دیں بعد میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن لہا لگائیں. لہا لگایا آپ نے؟ اچھا, تو ہمیں آپ نے پڑھ کے نہیں بتایا, آواز نہیں آئی میں, تو پھر صحیح ہے اگر آپ نے لگایا تو. ففتحت الباب لہا, تو میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا. اور لہا اس سے بولیں گے کہ اختی بہن ہے. آگے چلیں, آزردہ نہ ہو یعنی غمزدہ نہ ہو, تاکہ وہ غمزدہ نہ ہو, غمگین نہ ہو. لِأَلَّا تَحْزَنَا, بالکل صحیح ہے. لِأَلَّا تَحْزَنَا, تاکہ وہ غمزدہ نہ ہو. تو لِأَلَّا آئے گا یہاں, تاکہ نہ آ رہا ہے نا, تاکہ نہ. لِأَلَّا تَحْزَنَا, تاکہ وہ آزردہ نہ ہو. بس یہاں پر رک جاتے ہیں, روک دیں ریکارڈنگ کو اور اٹینڈنس کر لیں.